لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. چونکہ وقت ظاہر قلیل ہے اور شرمندہ بھی ہوں جو میری وجہ سے آپ لوگ کو یہ 5 روز تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. انشاءاللہ آج آخری زحمت ہے اور جو ہماری گفتگو چل رہی تھی بہت ہی اختصار کے ساتھ باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ چونکہ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بنت رسول کے ان مظالم، ان کی یہ شہادت اور ان کی یہ مظلومیت کو کسی طرح مورد شک اور تردید قرار دینا اور جو ہے وہ جیسا کہ کیا جا رہا ہے اور یہ جملہ کہنا کہ یہ فقط و فقط ایک سلیم بن قیس کی روایت ہے. اولاً تو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ خود سلیم بن قیس جلیل القدر صحابی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے جلیل القدر صحابی ہیں اور سلیم بن قیس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بحسب ظاہر. اور ان کی کتاب جو تاریخی کتاب ہے انہی کے نام سے منسوب ہے کہ جس میں ان تمام حالات کو بیان کیا گیا اور ہمارے جوان کوشش کرے اس کتاب کا مطالعہ کرے تاکہ ان کو ایک حد تک تاریخ کا اندازہ ہو سکے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات باقی تاریخ میں درج نہیں ہے، باقی تاریخ میں موجود نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کی تفصیلات مختلف کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں روایت پڑھ رہا تھا شیخ صدوق کی امالی صدوق سے روایت پڑھ رہا تھا کہ جس میں ان مظالم کو کی ایک وقت فہرست بیان کی ہے اور یہ فہرست بیان کرنا بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دیتا ہے. وہ فہرست میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی. اس کے بعد ایک اور روایت، شاید آج بس یہی 2 روایت آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں چونکہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ مظلومیت بنت رسول تاریخ کے اعتبار سے، کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ مزید گفتگو رہے گی اور جو جزیات ہے اور اس سلسلے میں اہل سنت کی کتابیں، بالخصوص اہل سنت کی کتابیں، کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ باتیں جو
آئی ہیں تاریخ میں، ہماری تاریخ میں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس کے قرائن، شواہد اور علامتیں موجود ہیں کہ اس قسم کی باتیں تاریخ، مسلمان تاریخ میں بھی اس کو بیان کیا گیا. دروازے پر آنا، جلدی لکڑیاں لے کر آنا، یا اس قسم کے. اور جیسے ایک اور نقطہ کی خدمت بیان کر دوں کہ خود حضرت محسن کا تذکرہ مسلمانوں نے، بہت سارے مورخین نے، عالم اسلام نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے فرزند جناب محسن کا تذکرہ کیا ہے. یہ تذکرہ ہمارے لیے کافی ہے. اب آپ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ توقع نہ کریں ہم یہ توقع کریں، ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کی ساری جزیات کو بیان کریں. نہیں، ہم انہی مورخین سے یہ سوال کریں گے کہ آپ تو مورخ تھے، تاریخ دان تھے، اور ہمیشہ بحسب ظاہر جو ہسٹورین ہوتا ہے، جو مورخ ہوتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے. دین نہیں ہوتا ہے، ویسے تو دیندار ہوتا ہے وہ، لیکن جب وہ مورخ ہوتا ہے تو مورخ تاریخ لکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ غیر جانبدار ہو کر تاریخ لکھے. جو ہسٹورین ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہو کر ہسٹری لکھے. اگرچہ یہ اسلام کی ہسٹری اور اسلام کی تاریخ کے ساتھ یہ انصاف نہ ہو سکا اور یہ ستم رہا، لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو مورخین نے بیان کیا کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ایک فرزند تھے جن کا نام محسن تھا. حضرت محسن کو بیان کیا ہے. اب ان مورخین سے سوال ہے کہ امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی تاریخ تم نے بیان کی، امام حسین کی تاریخ کو تم لوگوں نے بیان کیا، تو حضرت محسن کی تاریخ میں فقط ایک جملہ لکھ دینا کہ امیر المومنین کے ایک فرزند تھے جن کا نام محسن تھا. بلکہ بعض تو اہل سنت کے مورخین نے یہ بیان کیا کہ وہ صحت حمل ہو گیا تھا. حضرت محسن دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے ہماری تعبیر کے اعتبار سے. تو مورخین سے بھی سوال ہے کہ آخر کیا وجوہات ہے، کیا تفصیلات ہے. لیکن ظاہر ہے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ اور جوان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جمع کریں، ان ایک ایک باتوں کو جمع کریں تو دلائل کا، قرائن کا، شواہد کا، دلیلوں کا انبار جمع ہو جاتا ہے بنت رسول کی مظلومیت پر. اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا ان چیزوں کا انکار کرنا دن میں چڑھتے ہوئے سورج کا انکار کرنے کے مترادف ہے. خوب توجہ کیا آپ نے. ان تمام چیزوں کو جمع کریں، ایک بات کو نہ لے کر آئیں. ایک شیخ صدوق کی روایت کو لے کر آ جائے، آپ دیکھیں پتہ نہیں روایت صحیح ہے صحیح نہیں ہے. ایک اور روایت کو لے کر آ جائے، کہا یہ تو ایک روایت ہے. نہیں، ان تمام روایتوں کو جمع کریں گے تو انبار جمع ہو جائے گا دلیلوں کا، روایتوں کا. اسی انبار روایات کا جب انبار جمع ہو جائے تو اس کو اصطلاح روایات میں کہتے ہیں تواتر. تواتر، اور تواتر سے ہر بات ثابت ہو جاتی ہے. ہر شخص، ہر گروہ، ہر مذہب کے لیے بات ثابت ہو جاتی ہے. اور لہذا یہ جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، مثلا حضرت محسن کا تذکرہ مسلمان مورخین نے بیان کیا، یا یہاں تک مسلمان مورخین جیسے الامامت و سیاسہ، الامام و سیاسہ، یہ بیان کیا کہ نہیں، بنت رسول کے دروازے کو جلایا نہیں تھا، صرف جلدی لکڑیاں لے کر آئے تھے. یہ بھی کافی ہے. میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی، ابھی بات کی، پھر تکرار کر رہا ہوں کہ آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ ساری کی ساری باتوں کو لکھے. پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری باتوں کو، تمام کی تمام جزیات کو لکھے. پاسبل نہیں ہے. ان کے عقیدے کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، ان کے عقیدے کے ساتھ متضاد ہے. وہ جن کو مانتے ہیں ان کے بارے میں اس سے زیادہ یہی لکھ دیا بہت ہے. یہی لکھ دیا بہت ہے کہ بنت رسول دربار میں گئی، اس شخص نے یہ حدیث پڑھی، نحنو معاشر الانبیاء لا نورث فوجدت فاطمہ یا فغضبت فاطمہ. کافی ہے. میں کہتا ہوں بس کچھ نہیں چاہیے ہمیں نہ اصول کافی چاہیے، نہ کامل زیارت چاہیے، نہ شیخ صدوق کی کوئی دلیل چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. فقط اس صحیح کی اس روایت ہمارے لیے کافی ہے بنت رسول کی مظلومیت کے لیے اور مذہب تشیع کی حقانیت کے لیے. ایک روایت، صرف یہ ایک واحد روایت، فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہ.
کہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو شاید جو بظاہر تو بہت بعید ہے کہ آخر میں وقت ملے، ورنہ آپ کی خدمت میں اگر موقع ملا تو فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر گفتگو کروں گا۔ اب یہاں پر شیخ صدوق کی امالی صدوق سے جو روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا، یہ ایک روایت کہ جس میں کیا فرمایا، وانتہکت حرمتها، وانتہکت حرمتها، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے، وانتہکت حرمتها یعنی فاطمہ زہرا کی حرمت کو پامال کیا، وغصبت حقها، آپ کے حق کو غصب کیا۔ خوب، اب نہیں آیا کون سا حق، نہیں آیا کون سا حق، اب ان تمام روایتوں کو جمع کریں جہاں بنت رسول کے حق کو غصب کرنے کی بات آئی ہے، فقط بات آئی ہے، ان روایتوں کو جمع کریں اور ان روایتوں کو جمع کریں جہاں پر ساری طول و تفصیل آئی ہے۔ کون سی؟ فتح کی۔ کون سا حق غصب ہوا؟ بنت رسول کا کون سا حق غصب ہوا؟ بنت رسول کا کون سا حق غصب ہوا؟ واحد حق ایک غصب ہوا بنت رسول کا، وہ فتح کا حق تھا۔ بس یہاں پر جو بیان کیا غصبت حقها کہ آپ کا حق غصب ہوا، معاف کیجیے گا آپ کی اجازت سے ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ خوب، اب یہ ایک جملہ، اگر یہ ان جملات کے اگر انبار جمع ہو جائیں تو ہمارے لیے فتح کا سارا معاملہ سالو ہو جائے گا۔ سالو ہو جائے گا یعنی کیا؟ یعنی بنت رسول کا حق فتح کا غصب ہونا۔ اب خود حق فتح پہ میں نے پچھلے سال گفتگو کی تھی کہ خود اہل سنت کی روایات موجود ہے خود فتح کے اوپر، وآت ذی القربى حقہ، کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے وآت ذی القربى حقہ، اس ذیل میں جو وہ بات ثابت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں، اہل سنت روایت ہے، اپنے زمانے میں فتح دے دیا تھا، اور رسول کا اپنے زمانے میں فتح دے دینا یہ کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے مذہب حقانیت کی، کہ اس بات کے لیے مذہب حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ خود بخاری کی روایت ہے وہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وہ کیا ہے روایت؟ بخاری کی روایت کہ بنت رسول جب مانگنے آئی تھی تو کیا کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، اور وہاں پر میں نے ایک تفسیر بیان کی تھی، اشارتاً یہاں پر بیان کر دوں اگرچہ وقت بہت قلیل ہے، کہ مسئلہ فتح میں دو گفتگو ہے، دو بحث ہے، دو مرحلے میں بنت رسول نے فتح کو مطالبہ کیا تھا۔ پہلا مطالبہ کیا تھا؟ بنت رسول کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یہ میرا مال ہے، میراث کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میرا مال ہے، میرا ذاتی مال ہے، میرے بابا کا مال نہیں ہے کہ میں بے عنوان میراث کو طلب کروں۔ میراث کے عنوان سے مطالبہ پہلا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ میرا مال ہے، اور اس کے جوابات علماء کرام نے دیے، اور خود یہ آیت اور مسلمان تفسیر اس بات کی شاہد ہے، مسلمانوں کی بعض تفاسیر میں بیان کیا۔ اب دیکھیں یہ قدرت الہی ہے۔ اب آپ کہیں جا کے آپ فخر رازی کو کھولیں، زمخشری کو کھولیں، کشاف کو کھولیں، آلوسی کو دیکھیں کہ آیا اس آیت کے ذیل میں بیان کیا کہ رسول، بابا یہ توقع نہ رکھیں، یہ ان لوگوں سے اس سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ دیں، ان سے زیادہ ان کو مکلف نہ قرار دیں، اس سے زیادہ ان سے کوئی تقاضا نہ رکھیں۔ ہمارے پاس دو تین ان کی معتبر روایت تفسیرات ہیں، کافی ہے، اور تفاسیر نے بیان کیا کہ جب فتح ملا تھا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، وآت ذی القربى حقہ، کہ اے رسول آپ اپنا ان کے اہل کو ان کو حق دے دیجئے، اور وہ حق کیا تھا؟ وہ فتح تھا۔ لہذا خود رسول نے اپنے زمانے میں فتح دے دیا۔ جب اپنے زمانے میں فتح دے دیا تو پھر یہ حدیث کو ہم کہاں رکھیں گے کہ کہنے والا یہ کہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث؟ بابا میراث کی تو بات ہی نہیں ہے، میراث کا تو مطالبہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میرا حق ہے۔ لہٰذا وہاں پر ایک گفتگو ہے، اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے بھی استدلالات کیے ہیں، خود وہ ایک اپنے مقام پر گفتگو ہے کہ جو میں بعض اوقات اپنے احباب کے درمیان گفتگو کر چکا ہوں۔ لہٰذا فقط ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے اس حدیث میں، ان چیزوں کو انبار جمع کریں جو اہل تحقیق ہوا کرتے ہیں، اہل تحقیق اسی طرح تحقیق کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے قواعد شواہد اور قرائن کو جمع کرتے ہیں اور ان کا انبار جمع کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ روایت وغصبت حقها یہ کافی ہمارے لیے، وغصبت حقها اس جملے کے اندر سب چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ بی بی کا حق تھا فتح، بی بی کو جو فتح ملا تھا وہ بی بی کو نہیں دیا گیا۔ رسول فرما رہے ہیں کہ جو ان کا حق تھا وہ غصب ہو گیا۔ اس میں ساری فتح کی داستان اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ومنعت انسها، دیکھیں یہ ایک ہی بات ہے
یہ رسول ایک ہی بات کو دو جملوں میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو اگرچہ دوسری میراث سے وہ بھی ومنع ارثها، آپ کو ارث سے محروم کیا گیا. وکسرت جمعها. اب اس میں کون سے مصائب آ گئے؟ اس میں کون سے مصائب آ گئے؟ لکڑیاں جلانا، دروازہ جلانا، گھر جلانا، دروازہ گرانا. اب میں سارے مصائب تو نہیں پڑھ سکتا ہوں. جملہ کیا ہے؟ وَكُسِرَتْ جَنْبُهَا، بنت رسول کا پہلو شکستہ کیا گیا. یہ جمع کریں، انسان جمع کرے، حدیثوں کو جمع کرے. یہ فقط سلیم بن قیس کی روایت نہیں، متعدد روایات. وہ اس قدر جنینها، آپ کے جنین کو گرایا گیا، بچے کو گرایا گیا. حضرت محسن کی شہادت. وہی تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ پکار رہی تھی اے محمد، اے بابا، اے بابا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا. خوب، اب یہ روایت میں نے کہا تھا کہ چونکہ بہرحال اس میں چند مطالب تھے، اگرچہ ڈائریکٹ ہمارے موضوع سے شاید ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن چونکہ اس کے بعد جو مجھے روایت پڑھنی ہے وہ کامل الزیارت، بہت ہی معتبر ترین کتاب ہے کامل الزیارت. اتنی معتبر ترین کتاب ہے کہ صرف ایک جملہ کہہ دوں اس کی تحقیق اپنے مقام پر کہ کامل الزیارت انتہائی معتبر کتابوں میں سے، اگرچہ مثلا کافی کا نام آتا ہے، باقی کتب اربعہ کا نام آتا ہے من لا یحصر الفقیہ، کامل الزیارت اب زیارتوں کی وجہ سے اور فضائل زیارت کی وجہ سے اس میں نام آتا ہے کتاب کامل الزیارت کا، لیکن بہت ہی معتبر کتاب ہے کہ قدیم پہلے آغا کوئی قائل تھے کہ کامل الزیارت کی جتنی روایات ہیں اگر اس کی کنفرم اگر صحیح وہ سند ثابت نہیں تو ساری کی ساری سند اس کی صحیح سند ہے. یہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر، وہ روایت مجھے آپ کے خدمت میں بعد میں بیان کرنی ہے. اب توجہ کریں رسول کیا فرمانے، فلا تزال بعدی محزونۃ مکروبۃ باقیۃ، میرے بعد مسلسل بنت رسول محزونہ تھی، حزن غمگین تھی، مکروبہ کرب اور غم کی حالت میں تھی، باقیۃ گریہ قرآن تھی، مسلسل گریہ کر رہی ہیں. تتذکرو، اب دیکھیں بنت رسول کا گریہ صحیح ہے، یہ گریہ مظلومیت کی سارے اپنے مقام پر. اب یہاں پر چند رسول جو ایک بنت رسول کی گریہ کی وجہ بتا رہے ہیں. تتذکرو انقطاع الوحی عن بیتھا مرتن، چونکہ ختم مرتبت کا انتقال ہو گیا تو وہی منقطع ہو گئی. تو اب یہاں پر بنت رسول کا جو گریہ تھا، یعنی یہ ہمارا مزہ، ہماری تفریح، ہماری آسائش، ہماری لگژریس کس میں ہے؟ کھانا پینا، تفریح، پکنک. صحیح نا، یہ ہماری پکنک ہے، یہ ہماری خوشی ہے، یہ مجازی خوشی ہے ہماری، یہ مجازی تفریح کر کے آ گئے. اب یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں یا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب یہ وہ تو تفریح اس وقت کی تفریح تھی، بعد کی وہ تفریح اب صرف ہم سوچتے رہیں گے. لیکن جو حقیقی تفریح ہے، حقیقی جو انسان کی زندگی میں آسائش ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بنت رسول کیف کر رہی ہیں، بنت رسول مزہ لے رہی ہیں. بنت رسول، اب میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں، بنت رسول کو ایک شوق، ایک مزہ حاصل ہو رہا ہے. وہ کیا تھا؟ وہ وحی کے نزول ہونے کا، جو ہم قرآن کی شکل میں لے سکتے ہیں، ہم قرآن کی شکل میں لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے مجازی تفریحات کو تفریح قرار دیا. بنت رسول تتذکر، یاد کر رہی ہیں بار بار، انقطاع الوحی عن بیتھا مرتن، کہ وحی کا سلسلہ جو گھر سے منقطع ہو گیا. وہ تتذکر فراقی اخری، اور کبھی اپنے بابا کی جدائی کو یاد کر رہی ہیں، اپنے بابا کی جدائی کو یاد کریں. اب توجہ کریں، عجیب جملہ ہے واقعا. یعنی ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم، واللہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی میں عیاشی کیا ہے، ہماری زندگی میں تفریح کیا ہے، ہماری زندگی میں سکون کہاں ہے، ہماری زندگی میں راحت کہاں ہے، ہم کہاں اپنی زندگی میں راحت کو تلاش کر رہے ہیں، ہم سب بخوبی جانتے ہیں. اب بنت رسول کی راحت کو دیکھیں. بنت رسول کی راحت کیا ہے کہ حدیث رسول فرمانے اس حدیث کے مطابق تستوحش اذا جنح اللیل لفقد الصوت الذي كانت تستمع الیہ اذا تہجدت بالقرآن، اذا تہجدت بالقرآن. چونکہ رسول فرما رہے، کیا فرماتے کہ بنت رسول کی رحلت، ایک تو رسول کی جدائی ہے، ایک تو خود رسول کا اتنا بڑا داغ ہے، رسول کی اتنی بڑی جدائی ہے، اس کے بعد دوسری جو ان کے لیے ایک مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ تستوحش اس وقت میں وحشت ہونا.
شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ایک جملہ بولوں میرے بچوں اور جوان کے لیے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. ہماری وحشت کیا ہے؟ آدھے گھنٹے کے لیے وائی فائی بند ہو جائے، ایک دن کے لیے وائی فائی بند ہو جائے، کتنی وحشت ہے. ہماری زندگی، ہماری حیات ہے وائی فائی، یہ ہماری زندگی ہے. بنت رسول کو وحشت ہو رہی ہے، کسے؟ تستوحش اذا جن اللیل، جب رات تاریک، جب رات داخل ہو رہی ہے. اور وحشت کس بات سے ہو رہی ہے؟ کہ وہ قرآن کی تلاوت جو رسول خدا فرمایا کرتے تھے اس سے محروم ہو گئی ہیں، اس سے محروم ہو گئی ہے. اب نعوذ باللہ من ذالک، میں تو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ وائی فائی کی کیا مثال ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا لیول کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. بنت رسول وحشت محسوس کر رہی ہیں کہ وہ زندگی کے ایام کہ جب وہ کیف کیا کرتی تھی، لذت اٹھایا کرتی تھی، اس لذت سے محروم ہو گئی. وہ کون سی لذت؟ قرآن کی تلاوت. اچھا قرآن کی تلاوت، مگر کیا آج قرآن کی تلاوت نہیں، رسول خدا کی زبانی، یعنی اس وہی جن پر نازل ہو رہی ان کی زبانی کی جو کیفیت تھی وہ مفقود ہو چکی ہے. اگرچہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ ہے، اگرچہ خود بنت رسول سلام اللہ علیہ، لیکن آدمی ان لوگوں کا لیول دیکھیے، ان ہستیوں کا مقام دیکھیے. خوب ایسا تہجد، تو جب میں نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا تو اللہ قلیلہ، کہ خود قرآن کو کہنا پڑتا کہ کم آپ تلاوت کیا کریں، کم آپ قیام کریں، اتنی زیادہ تلاوت، اتنا زیادہ قیام نہ کیا کریں. لیکن جب رسول خدا قیام کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، بنت رسول سے لذت اٹھایا کرتی تھی. ثم ترى نفسها ذلیلۃ، اب توجہ کریں، اب مظلومیت بیان کر رہے ہیں. ثم ترى نفسها ذلیلۃ بعد ان كانت في ایام ابیها عزیزۃ، کہ بنت رسول کی رحلت کے بعد، عجیب ہے، بنت رسول کی رحلت کے بعد اپنے آپ کو رسوا پا رہی ہیں، تنہا پا رہی ہیں. فعند ذلک یونس اللہ. اچھا اب مقام ذرا دیکھیے کہ اس وقت اب خدا نے اپنی کنیز بنت رسول کے لیے کیا اسباب مہیا کیے، کیا اسباب مہیا کیے. مگر خدا صحیح امتحان ہوا آل محمد کا، بنت رسول نے امتحان، بنت رسول نے سارے مسائل، لیکن خدا اب اپنے اس مقرب بندی کے لیے کیا اسباب مہیا کر رہے ہیں. فعند ذلک یونسہ اللہ تعالی ذکرہ بالملائکہ، اب خدا ملائکہ کو بھیج رہے ہیں تاکہ فاطمہ زہرا کے ساتھ کلام کرے اور فاطمہ سلام علیہ کو انسیت پیدا ہو، مانوس ہو اور سکون حاصل ہو اور وحشت کم ہو. فنادتھا، اب یہاں پر ملائکہ نازل ہو رہے اور ملائکہ ندا دے رہے، بما نادت بھی مریم، جو جناب مریم کو ندا دی جس کو قرآن نے بیان کیا. اب ملائکہ نازل ہو رہے اور اس انداز سے ندا دے رہے ہیں جس طرح ملائکہ نے حضرت مریم کو ندا دی تھی. کس طرح ندا دی تھی؟ یا فاطمہ. اب وہ قرآن کی آیت ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یا مریم، وہاں پر کیا ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی. یہاں پر ملائکہ 11 ہجری کے بعد، توجہ کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد وہی تو منقطع ہو گئی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ ملائکہ کا نزول بھی منقطع ہو گیا تھا. توجہ کر رہے ہیں، وہی منقطع ہوئی تھی، وہی الگ چیز، لیکن ایسا نہیں کہ ملائکہ کا انقطاع ہو گیا ہو. نہیں، خود چھٹے امام کی روایت، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام معذرت کے ساتھ مومن سے گزارش ہے اگر آگے تھوڑی تھوڑی جگہ تشریف لیں، ایک درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد باری دیگر سلوات. اب ان چونکہ کامل ظاہرت کی روایت بڑی اہم روایت ہے، وہ مجھے پڑھنی ہے، لہذا میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آخری 2 جملے ہمارے شیخ صدوق کی یہ آخری، اس روایت کی آخری 3 سطریں، جب رسول نے مظلومیت بنت رسول کو بیان کر دیا
مظلومیت بنت رسول کو بیان کر دیا. اب رسول خدا اپنی زندگی میں فرماتے ہیں اللہم لعن من ظلمہا، اللہم لعن من ظلمہا، خدا لعنت کر جس نے فاطمہ پر ظلم کیا. وَذَلَّلَ مَنْ أَذَلَّهَا، اس کا میں اگر اصلی ترجمہ کروں تو شاید ممکن اردو کے اعتبار سے جسارت ہو جائے، لہٰذا میں اس کا اصلی ترجمہ نہیں. اگر آپ لوگ خود عربی سے سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لیجیے گا. میں اس کا دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں گا. اللہم لعن من ظلمها، خدا لعنت کر جس نے فاطمہ کے ساتھ ظلم کیا. وَذَلِّلْ مَنْ أَذَلَّهَا، جس نے فاطمہ کے ساتھ رسوائی کی، خدا تو اس کو رسوا کر. وَخَلِّدْ فِي نَارِكَ وَخَلِّدْ فِي نَارِكَ مَنْ ضَرَبَ جَنْبَيْهَا، خدا جس نے فاطمہ کے پہلو پہ کوڑا مارا، خدا تو اِلَى الْأَبَدِ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کی آگ میں جلاتا رہے. توجہ کریں، اللہم لعن من ظلمها وخلد، خلد خالدون، خدا رسول کہہ رہے ہیں، رسول خدا دعا دے رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ رسول خدا کی بد دعا ممکن نہیں ہے کہ پوری نہ ہو. خلد، خدایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں قرار دے. کن کو؟ من ضرب جنبیہا، جنہوں نے آپ کے پہلو پہ کوڑا مارا. وَأَلْقَتْ وَلَدَهَا، اور آپ کا محسن شہید ہو گیا. جب رسول نے یہ کہا نا فَتَقُولُ الْمَلَائِكَ عِنْدَ ذَلِكَ آمین، تو ان تمام ملائکہ نے جو وہاں پر موجود تھے وہ سب مل کر کہا آمین. یہ ایک روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی. دوسری روایت کامل الزیارت کی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے. اور یہ روایت رسول خدا کے 3 امتحانات، 3 آزمائش کی طرف اشارہ ہے، 3 آزمائش کی طرف اشارہ ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خوب جمع کریں ان روایتوں کو، جمع کریں جو اہل تحقیق ہیں. دیکھیں یہ آ کر کہنا ایک روایت ہے، 2 روایت ہے، یہ ظلم و ستم ہے، یہ ناانصافی ہے. تحقیق کریں مختلف عنوان، مختلف سبجیکٹ میں. ایک سبجیکٹ کیا ہے، ایک سبجیکٹ، ایک عنوان. ایک تو میں نے چند تو آپ کو بتایا نا، مثلا ایک کیا ہے، جا کے دیکھیں جہاں بی بی کے ایڈز کی بات آئی، یہ ایک ٹاپک ہو گیا. جہاں حضرت محسن کی بات آئی، یہ دوسرا ٹاپک ہو گیا. جہاں لکڑیاں گھر جلانے کی بات آئی، یہ تیسرا ٹاپک ہو گیا. یہ سب اہل بنت رسول کی مظلومیت کے لیے. انہی ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک کیا ہے؟ اول من یحکم فیہ یوم القیامہ. قیامت کے دن، دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے مظلومیت کتنی بڑی ہے. قیامت کے دن خدا سب سے پہلے کس مسئلے کو سالو کرے گا؟ یا یوں خدا سب سے پہلے کس کے بارے میں حکم صادر کرے گا؟ یہ قیامت کا دن حکم صادر ہونے کا دن ہے. میرے آپ کے سب کے بارے میں حکم صادر ہوگا. جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہ سارے احکامات وہ یوم القضا، وہ قیامت کا دن ہے. حضرت حابیل اول مظلوم ہے نا، حضرت حابیل سب سے پہلے حضرت حابیل کو شہید کیا. اس کے بعد تاریخ انسانیت کے بہت سارے حضرت یحییٰ کی مظلومیت کوئی کم مظلومیت نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، ایک جملہ صرف دے رہا ہوں، یہاں پر صرف جملہ دے رہا ہوں. جن کو عزاداری سید الشہداء کھلتی ہے نا، جن کو عزاداری سید الشہداء سمجھ میں نہیں آتی نا، ان کے لیے جملہ دے رہا ہوں میں. کیا ہے جملہ؟ توجہ کیجیے گا. حضرت یحییٰ کرے، حضرت یحییٰ کا جا کے ماتم، ایک روایت لے کر آئیں، ایک حدیث لے کر آئیں، ضعیف سے ضعیف روایت لے کر آئیں. شاید ہو
تو ایک روایت ہوگی، دو روایت ہوگی، اگرچہ میرے ناقص مطالعے میں تو یہ بھی نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھی فی الحال چیلنج سے بولنے دے، کوئی بات نہیں، بعد میں لے کر آ جائیے گا تو ایک دو روایت ہوگی، وہ بھی مجھے نہیں ملی آج تک، کبھی نہیں ملی، لیکن چلیں لے کر آئے. کیا؟ کس بات پر؟ ہر مظلوم کا ماتم کرنا ہے، ہر مقتول کا ماتم کرنا ہے، ہر شہید کا ماتم کرنا ہے. ارے وہ جناب یحییٰ کہ حضرت زکریا نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت کو سنا، سید الشہداء کی مظلومیت اور مصائب کو سنا. آج لوگوں کو مصائب کھلتے ہیں، پیغام دیا جائے مجلسوں میں، مصائب ان کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، مصائب ان کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، گریہ ان کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. پیغام دیا جائے، پتہ نہیں کس پیغام میں منتظر ہے، کون سا جناب جبریل کون سا نیا پیغام لے کر آنے والے ہیں، پیغام کی باتیں کی جائے. وہ پیغام کہ جو حضرت آدم کو دیا گیا، وہ پیغام جو جناب اسماعیل کو دیا گیا، وہ پیغام جو مختلف انبیاء کو دیا گیا، اس پیغام پر پردہ ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے بہت ہو گیا مصائب، بہت ہو گئی عزاداری. ارے عزاداری تو حضرت آدم نے کی، حضرت اسماعیل نے کی، مختلف انبیاء نے کی. حضرت زکریا مجھے ایک روایت لے کر آ جائیے. بھائی مظلومیت، ہر مظلوم کا ماتم صحیح ہے، میں نے کل آپ کی خدمت بیان کیا کہ انسان ہر مظلوم کے بارے میں غمزدہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. ہر ظلم کو کنڈیم کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہر مظلوم کا میں اس طرح ماتم کروں جس طرح سید الشہداء کا ماتم کرتا ہوں، اس طرح ماتم کروں جس طرح باب الروا امام حسین قاسم کا ماتم کرتا ہوں. یہ مطلب ہے ان روایتوں کا؟ یہ مطلب ہے نہیں. ہر ظلم کنڈیم ہے، ہر ظلم قابل مذمت ہے، ہر ظلم کی مذمت کی جائے گی. اب آئیے آپ کی خدمت میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں روایتوں کا انبار ہے. اٹھا لے کامل زیارت، انبار ہے سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر گریہ کرنے کے اوپر، سید الشہداء کی مظلومیت پر گریہ کرنے کے سلسلے انبار روایات ہے. ارے جو حضرت حسین سے پہلے، مولا حسین سے پہلے اسی مظلومیت کے ساتھ بلکہ حسین کے نام پر مارے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اہل بیت کے نام پر مارا گیا، علی کی ولایت کے نام پر مارا گیا. حضرت زکریا سے پڑھ کر، حضرت یحییٰ سے پڑھ کر آج کا مومن مارا جا رہا ہے. حضرت یحییٰ کون ہے؟ جب حضرت زکریا نے یہ مصائب سنے نا، امام حسین کے مصائب سنے، خدا سے دعا کی، خدا مجھے بھی ایک فرزند عطا کر. اس کو کہتے ہیں مواسات. اگر شریعت میں اجازت ہوتی نا، اگر اجازت ہوتی شریعت میں، نہیں اجازت، اگر اجازت ہوتی تو قل لا اسألہ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى میں ہم سب کے لیے یہ مستحب ہوتا کہ جس طرح فرزند زہرا ذبح کیا گیا، ہم اپنے بچوں کو مواساتاً ذبح کر دیتے. یہ شریعت نے اجازت دی ہے، صحیح ہے. وہ خدا ہے، وہ مصلحتوں کو جاننے والا ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن تاریخ میں اگر آپ کو مثال ڈھونڈنی ہے کہ حسین کے نام پر باپ خدا سے سوال کر رہا ہے، جس مظلومیت کے ساتھ آخری رسول کا نواسا شہید ہوگا، خدا تو مجھے فرزند عطا کر. اور جس مظلومیت کے ساتھ مولا حسین کو قربان کیا جائے گا، میرے یحییٰ کو بھی قربان کیا جائے. یعنی یہ تو خالصتاً تاریخ انسانیت میں حضرت یحییٰ واحد ایک مثال ہے نا، حضرت یحییٰ واحد ایک مثال ہے جو خالصتاً نام حسین پر مانگا گیا اور نام حسین پر مارا گیا. مجھے ایک روایت دکھا دے امام صادق علیہ السلام کی جس میں امام نے یہ کہا مولا حسین پر گریہ بہت ہو گیا، آج سے میرے شیعو اب حضرت یحییٰ پہ ذکر، یحییٰ کا ذکر کرو، ان کا ماتم کرو. ایک روایت دکھا دے. خدایا اپنی لاجکس کو نہ لے کر آئیں دین میں، اپنے سلوگنز، اپنے نعروں کو نہ لے کر آئیں دین میں. جو امام صادق نے کہا نا سلام اللہ علیہ، جو ائمہ اطہار نے کہا نا سلام اللہ علیہ مجمعین، خدا را ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم پہلے دن سے چیخ رہے امامت امامت امامت، ولیہ ولایت ولایت ولایت. ہم علی کی ولایت کو مانتے، علی کی ولایت کو مانتے، علی کی ولایت کو مانتے. کیا مطلب علی کی ولایت؟
क्या मानते हैं? क्या मतलब आइमाए अठारह साल की विलायत और इमामत? आइमाए अठारह साल की इमामत और विलायत का मतलब ये कि जो वो कहेंगे वो करूंगा, अपनी अक्ल को नहीं लेकर आऊंगा, अपने फहम को नहीं लेकर आऊंगा। और देखिए रिवायत, एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बारी दीगर सलमान देखिए रिवायत बहुत अहम रिवायत है और वक्त नहीं है वाकई में ज़्यादा, यानी पूरा 1 घंटा नहीं लेना चाहता हूँ मैं। वैसे ही जो कि आज आज़ादारी की शब है, बहुत सारे मोमिन जुलूस में जाना चाहते हैं, आज़ादारी है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द, मुझे मसाइल भी बहरहाल तफसील से पढ़ने, लेकिन ये रिवायत बहुत अहम रिवायत है। हर इंसान, अब जैसे जनाब हाबील का फैसला क़यामत के दिन होगा, जनाब हाबील का फैसला क़यामत के दिन होगा, तो बहुत सारे फैसले होंगे, जितने भी दुनिया में मसाले हुए सबके फैसले क़यामत के दिन। सबसे पहला फैसला खुदा किस चीज का करेगा, किस जुल्म कर लेगा। खुदा सबसे पहले किस जुल्म का हिसाब लेगा। मगर क्या रसूल को जहर नहीं दिया गया था? तमाम तवारीख शिया सुन्नी तारीख बयान करते हैं कि रसूल को जहर दिया गया था। अब हमारी तारीख कुछ है, दूसरों की तारीख कुछ है, लेकिन रसूल खुदा शहीद शुहदा इमाम हुसैन। अच्छा, एक बहस करने वाले बहस करते हैं कि भाई करबला बड़ी मुसीबत या ये अय्याम, अगर एक रिवायत मौजूद है ला यौम का यौम या अब्दुल्लाह, भी एक तफसीली इज्तिहादी गुफ्तगू में फिलहाल नहीं पढ़ना चाहता। एक और रिवायत मौजूद है जिससे इससे पता होता है कि मदीने की तारीख मजलूम तरीन तारीख है। इन रिवायतों से पता चलता है कि सबसे पहले खुदा जिस चीज का फैसला करेगा वो कौन है। अमा अव्वल मन युहकमु बिही यौमल क़यामा, क़यामत की सबसे पहला फैसला या सबसे पहली फाइल जो खुदा खोलेगा वो कौन सी होगी? वो हजरत मोहसिन की शहादत होगी, हजरत मोहसिन की शहादत होगी। अब मैं आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ इस रिवायत का, ज़ाहिरन आखिरी जुमला है, फिर बीच में कुछ रिवायत आपकी खिदमत पढ़ दूंगा। रिवायत का जुमला, अव्वलु मन युहकमु फीही, क़यामत की सबसे पहले जो हुक्म लगाया जाएगा, सबसे पहले फैसला किया जाएगा, वो कौन है? अव्वलु मन युहकमु फीही मोहसिन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद अली के बारे में, हज़रत मोहसिन के बारे में सबसे पहले फैसला किया जाएगा। किस में? फी कातिलिही, जो इसका कातिल होगा। और दूसरे नंबर पे कॉन्फुस, इससे पता चलता है कातिल कोई और है, कॉन्फुस कोई और है। खुदा सबसे पहले भाई मुझे ये बताइए ना, शैतान का फैसला कयामत में होगा या नहीं होगा? शैतान का फैसला होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, बाज मोमिनीन सवाल करते हैं, ये जो रजत में जो जिन लोगों को कत्ल किया जाएगा, तो क्या ये फाइनल है? नहीं, ये तो फकत दुनियावी सजा है। ये जो रजत में सजा है ना जालिमों को, ये दुनियावी सजा है। कयामत की सजा सबकी बाकी है। जो रजत में मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, इसके अलावा कयामत में सबके फैसला, असली फैसला तो वहीं पर होगा। तो मुझे बताइए, मगर शैतान का फैसला होगा या नहीं होगा? रिवायत का जुमला, खुदा कयामत की दिन सबसे पहले जो फाइल खोलेगा ना, वो हजरत मोहसिन की फाइल को खोलेगा सबसे पहले। अब आइए, अब रसूल मेराज पर गए, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कल एक रिवायत बयान की थी, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि से अहद व पैमान ले रहे हैं। कल रिवायत बयान की मैंने आपकी खिदमत में। मेराज पर खुदा अपने हबीब से अहद व पैमान ले रहा है। क़ील लहू इन्नल्लाह मुख्तबिरुका फी सलासिन, 3 मकामात पर ए हबीब तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। लियंज़ुरा कैफ़ सब्रुक, ताकि देखिए कि आपका सब्र किस नौइयत का है। रसूल फरमाते अस्लमु ले अमरिक, या रब, ए मेरे रब, मैं तेरे इम्तिहान पर, तेरे अम्र पर साबिर रहूंगा, तस्लीम रहूंगा। अब 3 मकामात, 2 मकामात को छोड़ दीजिए, जाइए कामिल ज़ियारत में मुताला कीजिए। अम्मा सालिसा, तीसरा मकाम, फमा युल्का अहले बैतिक मिन बादिक मिन अल-क़त्ल,
کہ آپ کے بعد دو آزمائش کا ذکر ہوا. تیسری آزمائش کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اولادوں کے ساتھ مظالم ہوں گے. وَأَمَّا ابْنَتُكَ، اور آپ کی بیٹی فَتُظْلَمُ، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوگا. وَتُحْرَمُ، آپ کی بیٹی کو محروم کر دیا جائے گا. اسے کیا پتہ چلا؟ فتح غصب ہو جائے گا. فَتُحْرَمُ وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا، اور بنت رسول کے حق کو غصباً چھین لیا جائے گا. الذی تجعلہ لہا. اب دیکھیں ایک درود پڑھتے محمد وآل محمد پر. بارے دیگر سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. خدا گویا ہے، مخاطب کون ہے؟ رسول خدا ہے. مقام کیا ہے؟ معراج کا مقام ہے. خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 مقامات پر آپ کے امتحانات ہوں گے. 3 امتحانات میں سے تیسرا امتحان اولاد کا امتحان. اولاد کے امتحان میں حسن حسین امیر المومنین یہ سب شامل ہے. اب آپ کی بیٹی کا امتحان. وَأَمَّا ابْنَتُكَ فَتُظْلَمُ، آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوگا. وَتُحْرَمُ، آپ کی بیٹی کو خدا کہہ رہا ہے آپ کی بیٹوں کو محروم قرار دیا جائے گا. وَيُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْبًا، آپ کے ان کے حق کو غصباً اخذ کیا جائے گا. اب اس کے بعد کا جملہ وَتُضْرَبُ وَهِيَ حَامِلٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کی بیٹی کو مارا جائے گا جبکہ محسن ان کے بطن میں ہوں گے. وَيُدْخَلُ فِي حَرِيمِهَا وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، آپ کے گھر میں لوگ داخل ہوں گے آپ کی اجازت کے بغیر، فاطمہ کی اجازت کے بغیر. یہ کون سے مسائل کی طرف اشارہ ہے؟ جلدی لکڑیاں لے کر آئیں گے، دروازوں کو گرایا جائے گا، فاطمہ کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہوں گے. وَيُدْخَلُ فِي حَرِيمِهَا، فاطمہ کے حرم میں داخل ہوں گے. وَمَنزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ ثُمَّ يَمُسُّ حَوَانٌ وَذُلٌّ ثُمَّ لَا تَجِدُ مَانِعًا، کوئی مسلمان فاطمہ کا مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے لیلۃ المعراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر وَتُطْرَحُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الضَّرْبِ، آپ کو وہ ضربے لگائی جائیں گی کہ آپ کا محسن ساقط ہو جائے گا. وَتَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، آپ کو اتنی ضربے لگائی جائیں گی کہ فاطمہ زہرا اسی ضربوں سے انتقال و شہید ہو جائیں گی. جب رسول نے یہ سنا نا تو کہا اِنَّا لِلَّهِ کا رب ظلمت، خدایا میں تسلیم کرتا ہوں، وہ میرے توفیق و صبر ہے. یاد رکھیے گا رسول اس دنیا سے تو جا گئے، رسول اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن خاندان آل محمد پر جتنے مظالم ہوئے نا ان مظالم میں رسول بھی شریک ہے. چاہے وہ بنت رسول پر ہو، چاہے وہ علی مرتضیٰ پر ہو، چاہے حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا ہو، چاہے حسین غریب کے ساتھ جو مظالم ہو، چاہے خاندان آل محمد اور مسلولات آل محمد کے ساتھ جو مظالم ہے، رسول خدا ان تمام مظالم کو سہ رہے ہیں. اور کیا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَبِّ سَلَّمْتُ، خدایا میں تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں آمادہ اور تیار ہوں، وہ میرے توفیق و صبر ہے اور تیری طرف سے صبر ہے. توجہ کیجیے گا جلدی بس اس روایت کو مکمل کرو. وَأَمَّا ابْنَتُكَ فَإِنِّي، اب توجہ کریں فاطمہ زہرا کو کیا مقام خدا عطا کر رہا ہے، خدا مقام عطا کر رہا ہے. اما ابنتک فإنی اوقفها، اب یہ کوئی تفصیلی گفتگو ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کی جب بنت رسول آئے گی نا، واقعا جب روایت کو سنتے ہیں نا ایسا لگتا ہے، روایت میں صراحت نہیں آئی لیکن جیسا کہ یہ روایت سے بھی آپ نے ملاحظہ اور ان جملات سے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ خداوند متعال وہ قیامت کا دن جو حساب کتاب کا دن ہے،
جو نامہ اعمال اور لوگوں کے اعمال تقسیم کرنے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے. یہاں خداوند متعال سب سے ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری خلقت جہاں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انسان ہیں، مومن ہیں، یہ ساری کی ساری ایک طرف کھڑی کر دی گئی ہے. اور خدا سب سے پہلے جس مسئلے کو سولو کر رہا ہے، سب سے پہلے خدا جس کو ویلیو دے رہا ہے، سب سے پہلے خدا جس کو اہمیت دے رہا ہے، وہ فاطمہ زہرا. روایت کا جملہ کامل زیارت خدا معراج پر کہہ رہا ہے، وَأَمَّا ابْنَتُكَ تمہاری بیٹی فَإِنِّي اوقفها عند عرشی. خدا کہہ رہا ہے سب سے پہلے میں فاطمہ زہرا کو کھڑا کروں گا اپنے عرش کے مد مقابل کھڑا کروں گا. فَيُقَالُ لَهَا اب بنت رسول سے کہا جائے گا. توجہ کریں، مقام اور ولایت بنت رسول کو ذرا ملاحظہ کیجئے. مقام اور مرتبہ ولایت بنت رسول کو ذرا ملاحظہ کیجئے. توجہ کریں، عجیب ہے. بس اس روایت کو میں اپنے مفہوم سے آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں. توجہ کریں، بنت رسول کی ولایت کو ذرا ملاحظہ کیجئے. بنت رسول کی ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں، دیکھیں اصل ولایت خدا کی ولایت ہے. اب اگر خدا جس کو ولایت دینا چاہے اس کی مرضی ہے، اور جس منزلت کی ولایت دینا چاہے اس کی مرضی ہے. اب بنت رسول کی ولایت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ خدا سب سے پہلے بنت رسول، اب وہ کس طرح آئیں گی؟ وہ آپ نے روایتوں میں بھی سنا ہے، بے شمار روایات ہیں، کس تجلیل کے ساتھ، کس تعظیم کے ساتھ، کس مقام اور عظمت کے ساتھ. واقعاً ایک طرف تمام کا تمام سسٹم خدا کا، مخلوقہ کا سسٹم معطل ہوا ہے، رکا ہوا ہے، چاہے وہ انبیاء سے ہو تعلق، شہداء سے ہو، صدیقین سے ہو، سب کو روک دیا گیا ہے، سب کو موقوف کر دیا گیا ہے، سب کو روک دیا گیا ہے. اور یہاں صرف اور صرف خداوند متعال ہے اور ان کی یہ کنیز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور کس انداز سے ایک مرتبہ عرش کے مد مقابل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کھڑا کیا جائے گا اور خدا کہے گا فاطمہ سے، اے فاطمہ جو تم حکم دینا چاہتی ہو. ولایت دیکھیں بنت رسول کی، مقام العظمت دیکھیں. ولایت کا تعلق کس سے؟ حکم سے ہے. جو حکم دیتا ہے نا وہ صاحب ولایت ہوتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. خدا صاحب ولایت ہے، رسول صاحب ولایت ہے، امیر المومنین اور 11 امام یہ صاحب ولایت ہے. لیکن قیامت کے دن خدا یہ ولایت سپرد کر رہا ہے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں میں اور کہہ رہا ہے، اے فاطمہ، اے میری کنیز، تم جو حکم دینا چاہو، جو فیصلہ کرنا چاہو اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں، یہ خدا تمہارے حکم کو فالو کرے گا، تمہارے حکم کو اعمال کرے گا، تمہارے حکم کے مطابق حکم لگائے گا. اور اس وقت بنت رسول سب سے پہلے جس چیز کا سوال کریں گی وہ اپنے محسن کی بات ہے. وہ زمین پر اس سے زیادہ کوئی مشروع نہیں. روح زمین میں کوئی اگر مظلوم ہستی ہوتی خدا کے پر واجب تھا، خدا کے پر ضروری تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اس مظلوم ہستی کا فیصلہ کرتا. نہیں، نہ جناب یحییٰ کا تذکرہ، نہ حضرت ایوب کا تذکرہ، نہ 1,30,000 انبیاء کا تذکرہ، نہ رسول پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ، نہ علی کی غربت کا تذکرہ، نہ حسن مصطفیٰ کی غربت کا تذکرہ اور حسین کی غربت. حسین کی غربت ذرا تصور میں تو لے کر آئے. حسین کی غربت کو ایک لمحے کے لیے تصور میں لے کر آئے. 3 دن کا بھوکا پیاسا، کبھی اصحاب کے لاشیں لا رہا، کبھی بہن کی نشانی اور محمد کی لاشیں آ رہے ہیں، کبھی بھائی کی نشانی، مظلوم بھائی کی نشانی، یتیم قاسم کا پامال لاشا لا رہا، کبھی حسین 6 مہینے کے اصغر کا لاشا اس کے خیمہ رکھتا رہا. ذرا حسین کی غربت کو سنیں. 3 دن کا بھوکا پیاسا، فاطمہ کا لال شمر مرون حسین کے سینے پر سوار. خدا نے سارے مسائل کو، تمام مسائل کو ایک طرف کر دیا، فاطمہ کو بلایا. سب سے پہلے فاطمہ کی مصیبت،
سب سے پہلے فاطمہ زہرا کی اوپر ہونے والے مصائب کا فیصلہ کیا جائے گا، اور جو فاطمہ حکم دے، جو فاطمہ حکم دے، آج خدا بھی اس روایت کے مطابق اپنے اختیار سے اپنی حکومت فاطمہ کے سپرد کر رہا، فاطمہ جو حکم دینا چاہے، لیکن ہائے وہ تو قیامت کی بات ہے، وہ تو قیامت کی بات ہے، آج ہی اس شب کی قیامت کو کیا کرے؟ 75 دن گزر گئے، 95 دن گزر گئے، فاطمہ زہرا یہاں پسلیاں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا تعلق انسان کی سانس سے ہے، ہر سانس پر فاطمہ ہر سانس پر موت کو دے گئی۔ آخری بتایا فاطمہ زہرا نے وصیت کی، ایک مرتبہ نہ علی مرتضیٰ گھر میں ہے نہ بچے گھر میں ہیں، اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا محمد کی بیٹی فاطمہ زندہ ہے۔ ایک مرتبہ تسبیح کی آواز بند ہو گئی، بچے کھیلتے گھر میں آئے، جناب اسماء نے کہا بیٹو کھانا کھا لو، بیان کرتے ہیں بچوں نے کہا ارے اسماء کبھی دیکھا ہم نے مادر غلامی کے بغیر کھانا کھایا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بچوں آج سے عادت ڈال دو۔ ایک بڑا بچوں کو اطلاع دی، جناب اسماء نے کہا بچوں سے مخاطب جاؤ اپنے بابا کو اطلاع دو۔ بچے دوڑتے مقاتل بیان کرتے ہیں، ایک قدم مسجد نبوی میں آئے، ماتم کر رہے ہیں، واہ محمد واہ فاطمہ۔ علی مرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، بچوں نے اطلاع دی مرحب کو بچانے والا، خیبر کو کھانے والا، ارے پتہ چلا فاطمہ زہرا اب اس دنیا میں نہ رہی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ منہ کے باہر زمین پر گر گئے، غشی تاری ہو گئی، علی کو بیدار کیا، علی دوڑے امامہ پھینکا، ابا پھینکی، حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی، کہا یا بنت رسول اللہ، کوئی جواب نہ آیا، یا فاطمہ کوئی جواب نہ آیا، طلب کر گیا بنت رسول انا بلسا۔ ایک بڑا فاطمہ نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں سے اشارہ کیا، اب وہ وقت آ گیا ہماری اور آپ کی جنت۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ، علی کی غربت، علی کی غربت، علی کی مظلومیت، ایک مرتبہ غسل خانے میں لے گئے، میرا مولا جناب اسماء سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اسماء گریہ مت کرنا، ننھے بچے مادر گرامی سے جدا ہو گئے،
نصیحت کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر گزری علی مرتضیٰ نے رونا شروع کیا. جناب اسما کیا کر گئی تھی؟ آقا ابھی تک تو مجھے روک رہے, اب آپ کی نہیں کرے. علی کی عمر میں تو سنے, علی کی بچوں نے تو سنے. میرا مولا کہتا اسما کیا کروں, اسما کیا کروں, رائے تو سما علامت فاطمہ. فاطمہ کیا, اسما کیا کروں, فاطمہ کے چہرے پر تماچوں کی سیاہی, تماچوں کی سیاہی, سرخ آنکھیں, بازو ورم شدہ. ایک مرتبہ بچوں کو نہیں معلوم اللہ اللہ ننھے ننھے بچوں کو کس طرح ودا کیا. آخری روایت سن لے, آخری روایت سن لے. کفن دیا, قنوت کیا. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا کی جنازے کو لے کر چلے, نہیں معلوم کدھر لے کر چلا. یہ غریب آقا ایک مرتبہ میرا مولا قبر کے نزدیک پہنچا. علی کو ایک وصیت یاد آئی, ایک وصیت یاد آئی. وہ وصیت کب کی وصیت تھی؟ وہ وصیت تھی لیلۃ الزفاف کی. جب فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی نا علی مرتضیٰ سے, جب فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی علی مرتضیٰ سے, ایک مرتبہ رسول خدا نے فاطمہ کا ہاتھ لیا, علی کے ہاتھ میں رکھا, کہ یا علی, علی امانت اللہ,